السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈز، میں حاضر ہوں آج کی نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے سسرال میں ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میری ساس اور نند کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی عجیب تھا۔ میری ساس اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ میری نند کی حرکتیں کچھ عجیب قسم کی تھی۔ میری ساس زیادہ تر اسے کمرے میں بند رکھتی تھی اور اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اور زیادہ تر اسے کھانا کمرے میں ہی دے دیا کرتی تھی۔ میری ساس مجھے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں کہتی تھی، اور نہ ہی کبھی مجھے یہ کہتی تھی کہ تم اپنی نند کے سارے کام کیا کرو۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، میری ساس اپنی بیٹی کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لاتی تھی، اور اگر وہ آ بھی جاتی تو اسے فوراً ہی کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا جاتا، اور مجھے ہر وقت کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کے کام میں خود ہی کر لیا کروں گی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی کے کام کرنے کی۔ میری ساس اکثر اسے ایک کلینک پر لے کر جایا کرتی تھی۔ میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں اس بارے میں اپنے شوہر سے کوئی بھی بات نہ کروں، لیکن نہ جانے میری ساس اپنی بیٹی کو کہاں لے کر جاتی تھی۔ دیکھنے میں تو میری نند بہت ہی زیادہ تندرست طبیعت کی مالک تھی، لیکن پھر نہ جانے میری ساس اسے کہاں لے کر جاتی تھی۔ جب میری ساس اسے واپس لے کر آتی تو وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ جاننا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میری ساس مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں بہت ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھی نہیں لے کر جاتی تھی، نہ جانے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میرا دماغ مختلف سوچوں میں بھرا ہوا تھا، اور میں اپنی ساس اور نند کے رویے سے بہت ہی زیادہ تنگ تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں شادی کے دن بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی، جب میری ساس نے مجھے ایک لڑکی سے متعارف کروایا اور کہا کہ یہ تمہاری نند ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے اسے اپنی شادی میں کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری نند کی حرکتیں کافی مشکوک لگتی تھی۔ گھر کے سارے کام میرے ہی ذمے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ تم میری بیٹی کے کوئی بھی کام نہ کیا کرو، اس کے سارے کام میں خود ہی کر لیا کروں گی، اور وہ مجھے اس کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس بات کے پیچھے کوئی تو بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا جو میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے اس راز تک ضرور پہنچنا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ اگلے دن میری ساس میری نند کو لے کر اس کلینک پر جا چکی تھی۔ یہ بات تو مجھے پتہ تھی کہ میری نند کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی، لیکن نہ جانے میری ساس اسے لے کر کہاں جاتی تھی۔ پھر جیسے ہی میری ساس اسے لے کر واپس آتی تو وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں ہی بند رہتی اور کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میں اپنی نند کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ فوراً ہی میری ساس کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے رنگ کھو گئے۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بدلنے کی پوری کوشش کی اور اپنی ساس کو کہا کہ میں تو کھانے پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر بھی آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس کی بہن کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ ایسی کیا بیماری ہے جو آپ کی اماں ہر روز اسے کلینک پر لے جایا کرتی ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا وہ اکثر اپنی کی ہوئی باتوں کو بھول جاتی ہے، اس لیے اس کے علاج کے لیے اماں اسے کلینک پر لے جاتی ہے۔ لیکن مجھے اپنے شوہر کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہ آیا،
کیونکہ مجھے اپنی نند کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے ایسی کوئی بھی بیماری نہیں ہو سکتی۔ میری پریشانی ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے راز سے کیسے پردہ اٹھاؤں، کیونکہ وہ جب بھی کلینک سے واپس آتی تھی تو 15-20 دن کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اور جب اپنے کمرے سے نکلتی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی تھی۔ نہ جانے اسے خوشی کس بات کی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی میری ساس اپنی بیٹی کو لے کر کلینک پر جانے لگی، میں چپکے سے اپنی نند کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ میں یہ راز جان سکوں کہ میری نند کو ایسی کون سی بیماری ہے۔ جیسے ہی میری نند اپنے کمرے میں واپس آئی، اس کی حالت بہت ہی عجیب قسم کی لگ رہی تھی، اور مجھے تو اسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میری نند ہے۔ میں فوراً سے اس کے سامنے آ گئی اور اسے کہا کہ اگر آج تم نے مجھے سب کچھ نہ بتایا تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ میرے سامنے وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اماں مجھے ایک پیرنی کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے جسم پر کچھ ایسے دانے نکل آتے ہیں جو مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن اس پیرنی کے دم سے مجھے کافی حد تک افاقہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس پھر اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ وہ کہنے لگی وہ سارے پیسے مجھے اماں ہی دیتی تھی اور میں انہیں اپنا ہاتھ لگا کر غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت ہی زیادہ رونا آ رہا تھا کہ وہ کس قدر اذیت برداشت کر رہی ہے۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ میری نند مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اس کا بہت ہی اچھی جگہ سے علاج کروایا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔